اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ کفار، ان کی صفات اور قبائح اور ان کا تذکرہ وہ ہو رہا تھا، تو اب اللہ رب العزت ان کی عقوبت دنیاوی اور اخروی کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان کی سزا ہے دنیا اور آخرت میں، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان پر ختم لگا دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور پھر اس کو ماقبل پر عطف نہیں کیا، وہ عاطفہ وہ نہیں لائی گئی، کیونکہ یہ ماقبل کے لیے دلیل ہے کہ ان پر انذار اور عدم انذار کیوں اثر نہیں کر رہا، اس لیے کہ ان کے دل ان پر ختم لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر درمیان میں حرف عاطف وہ نہیں لایا گیا۔ پھر ختم وہ کہتے ہیں لغتاً بلوغ الشیء الی آخرہ، ایک چیز اپنے حد اور انتہا کو پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں ختم۔ اور اصطلاح میں مفسرین نے ختم کی مختلف تعریفات کی ہے۔ امام قاسمی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں انسداد الشیء من جمیع جوانبہ بحیث لا يدخل ولا يخرج منہ الشیء، کہ ختم اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو وہ بند کرنا تمام اطراف سے، یہاں تک اور اس طریقے سے کہ اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ کوئی اس سے کوئی چیز باہر نکل سکے، تو اس کو کہتے ہیں ختم۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں عدم العلم بالخطابات وعدم التفکر فی الآیات، کہ اللہ تعالی رب کے خطابات الہیہ، یا ایہا الناس یا ایہا الذین آمنوا، اس جیسی خطابات کا ان کا کوئی علم ان پر نہیں ہوتا، ان خطابات پر، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہ کوئی تفکر اور تدبر نہیں کرتے، تو یہ صلاحیت ان سے چھین لی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ختم کہتے ہیں۔ دوسرے مفسرین وہ معنی کرتے ہیں لا یؤثر فیہا الانذار ولا ينفذ فیہ الحق، کہ انذار، تخویف، دھمکی، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اور حق کی بات ولا ينفذ فیہ الحق، اور حق وہ بالکل اصلاً ان کے دلوں کے اندر داخل ہی نہ ہو سکے۔ تو انسان کے دل کی جب یہ حالت ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ختم۔ اور امام ابن جریر رحمہ اللہ الطبری وہ فرماتے ہیں ان الذنوب اذا تتابعت على قلب اغلقتها، گناہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، اصرار علی الذنب جب وہ کرتا ہے، تو اغلقتها، اللہ رب العزت اس کے دل کو وہ بند کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ رب العزت قفل اور تالا لگا دیتا ہے، تو فلا یکون الیہا مسلکا ولا للکفر منہا مخلصا، تو پھر حق کی بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور کفر سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو یہ
ختم کی حالت ہوتی ہے۔ اور فتح البیان، تفسیر فتح البیان وہ لکھتے ہیں ختم کے بارے میں کہ طبع اللہ علی قلوبہم فلا يقبل الخیر، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو یہ خیر کی بات وہ بالکل قبول ہی نہیں کرتے، تو حق کو وہ ہمیشہ ٹکراتے ہیں، خیر کی بات کو وہ ہمیشہ ٹکراتے ہیں۔ پھر امام آلوسی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تشبیہ اور استعارہ ہوا ہے کہ انسان کے دل اس کو برتن سے مشابہ کیا گیا ہے، اس کی ہیئت ایک برتن کی طرح اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے کہ ایک برتن ہو اور انسان اس کو بند کر دے، ٹائٹ اس پہ اس کو ڈھانپ دے، تو اس برتن سے نہ کوئی چیز پھر باہر آ سکتی ہے اور نہ آپ کوئی چیز باہر سے اس میں داخل کر سکتے ہو۔ تو ان کے دلوں کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ ایک مغلق اور بند کیے ہوئے برتنوں کی طرح ہو گئے ہیں ان کے دل۔ ختم اللہ، مہر لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ علی لایا ہے یہ تاکید اور احاطے کے لیے، پہلے اوپر بھی مومنوں کی صفت میں آیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر علی یہ احاطے کے لیے ہے کہ یہ ختم ایسی ختم ہے کہ اس نے ان کے ان کے دل کو تمام اطراف سے وہ گھیر رکھا ہے، تمام اطراف پر ہی یہ اس ختم نے وہ احاطہ کر دیا ہے۔ تو علی یہاں پر تاکید اور احاطے کے لیے ذکر ہوئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ پھر سوال یہاں پر آتا ہے، مشہور سوال ہے کہ یہ تو ظلم ہوا، جب اللہ رب العزت کسی کے دل کو بند کر دے تو پھر کیسے وہ حق کو قبول کریں گے، کیسے وہ حق کو پہچان لیں گے؟ یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے۔ تو اس کا جواب امام مجاہد رحمہ اللہ نے ایک مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ ان کے دلوں کی مثال اس ہاتھ کی طرح ہے جس کی 5 انگلیاں ہوتی ہے، تو ان کے دل اس طرح کھلے تھے جس طرح یہ ہاتھ اور یہ ہتھیلی کھلی ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے گناہ کرنا شروع کر دیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ جیسے ہاتھ کو جب آپ ایک انگلی کو بند کر دیتے ہو، پھر دوسرے کو بند کر دیتے ہو، تیسرے کو، چوتھے کو اور 5ویں کو، تو یہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل آہستہ آہستہ اس ہاتھ کی طرح، ان انگلیوں کی طرح بند ہوتے گئے، حتیٰ کہ یہ ایک مکے کی طرح بن گیا، تو ان کا دل بالکل تمام اطراف سے بند ہو گیا۔ تو اب یہ ان کی گناہوں کی سزا ہے، ان کی گناہوں کی بنا پر یہ دل ان کے بند ہو چکے ہیں، جیسے یہ ہاتھ انگلیوں کی وجہ سے یہ بند ہو جاتا ہے اور مکہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کی سزا ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ختم اللہ، ختم کی نسبت اللہ رب العزت کو ہوئی ہے، اور یہ ختم یہ فعل قبیح ہے، اور قاعدہ ہے کہ الشر لیس الیک، کہ اللہ تعالیٰ کو شر اور قبیح اشیاء کی وہ نسبت نہیں ہوتی، ادب یہی ہے۔ تو یہاں پر ختم کی نسبت اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، یہ کیوں؟ تو تفسیر کشاف ذیمخشری وہ ایک معتزلی تفسیر ہے، وہ بہت سے سارے تعویلات وہ کرتا ہے اس طرح کے آیات میں، اسماء و صفات کے آیات میں وہ تعویلات کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اس نے بہت ساری تعویلات کی ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے صحیح جواب اس طرح دیا ہے کہ یہ ایک خلقت قبیح ہے اور ایک کسب قبیح ہے۔ کسب قبیح یہ ہے کہ کوئی غلط کام اور قبیح کام وہ کرے، اور خلقت قبیح یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے۔
تو یہاں پر جو ختم کی نسبت اللہ کو ہوئی ہے وہ باعتبار خلقت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ختم اور اس فعل کا خالق ہے، یہ فعل اللہ ہی نے تخلیق دی ہے، لیکن کسب اور کاسبین یہ خود یہ مشرکین ہے، یہ کفار ہے۔ تو یہاں پر نسبت بطور اور باعتبار خلقت اللہ رب العزت کو ہوئی ہے، اور یہ تمام اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے، اور خلقت کی نسبت وہ خیر کی ہو یا شر کی ہو اللہ رب العزت کی طرف وہ جائز ہے۔ اور یہ ختم اللہ علی قلوبہم یہ لا یؤمنون کا نتیجہ ہے، جیسے ہم نے اشارہ کیا اس کو کہ لا یؤمنون کا نتیجہ ہے، نتیجہ اس طرح کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان پر انذار اور عدم انذار کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا، وہ ایمان نہ لا رہے تھے، ایمان اور اسلام وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر غضب کیا، اللہ نے ان سے وہ ہدایت چھین لی، اور ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر وہ مہر لگا دیا۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے اور یہ علت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے ختم لگایا ہے تو اس ختم کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، نہیں، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر وہ ختم لگا دیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا نتیجہ بن جائے گا۔ جیسے کوئی باپ یا والد ابو وہ ایک بچے کو بار بار وارننگ دینے کے بعد اس کو ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، استاد شاگرد کو بار بار منع کرتا ہے کہ یہ فعل مت کرو، یہ کام مت کرو، اس سے باز آ جاؤ، لیکن وہ نہیں سدھرتا، تو پھر اس کو سزا دینی، مجبوراً اس کو سزا دینی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سزا اب ظلم تو نہ ہوا نا، یہ نتیجہ ہوا اس کے غلط افعال کا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب یہ جمع ہے قلب کی، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں لغتاً لتقلبہ، کیونکہ یہ بھی وہ پھرتا رہتا ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے زیادہ، تو اس لیے قلب کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور شاعر بھی شعر میں فرماتے ہیں وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے لِأُنْسِهِ، کیونکہ اس میں انس ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، اور قلب دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ کہ یہ پھرتا رہتا ہے، کبھی الٹا کبھی سیدھا، تو اس میں وہ تبدیلی آتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور تعبیر علماء اس طرح کہتے ہیں کہ قلب لحم صنوبری مرکوز فی جانب الایسر، لحم صنوبری یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور صنوبر رنگ کا ہوتا ہے، اس کی جو رنگت ہوتی ہے، اور مرکوز یہ الٹا ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے، اور فی جانب الایسر انسان کے وہ بائیں طرف، جسم کے بائیں طرف پہ یہ ہوتا ہے، تو اس کو قلب کہتے ہیں۔ پھر تین اشیاء ہے علماء کے نزد، ایک صدر ہے، ایک فؤاد ہے، اور ایک قلب ہے۔ صدر کہتے ہیں اس سارے سینے کو، جہاں سے یہ پسلیاں شروع ہوتی ہیں، جہاں پر پسلیاں ہوتی ہیں، اس تمام کو وہ فؤاد کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک خاص پردہ ہوتا ہے، اس تمام کو صدر کہتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک خاص پردہ ہوتا ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں، اور اس پردے کے اندر پھر وہ قلب ہوتا ہے اور دل ہوتا ہے۔ تو یہ قلب خاص ہے اور صدر یہ عام ہے، جس کو سینہ کہتے ہیں وہ عام ہے، اور دل وہ خاص چیز ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر آیت دلیل ہے کہ عقل انسانی اس کا مرکز وہ دل ہے، عقل دل میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ادراکات کے لیے تین اسباب ذکر کیے ہیں، دل، کان اور آنکھ، یہ تینوں چیزیں یہ ادراک کرتی ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے دل پر ان کا ختم لگا دیا تو اس سے اس کی ان کے کانوں کی اور آنکھوں کی ان کی طاقت بھی وہ چلی جاتی ہیں، کیونکہ عقل کا مرکز یہ دل ہے۔ پھر فائدہ علماء مفسرین وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دل کو مقدم کیا
علی سمعہم وعلی ابصارہم، کانوں اور آنکھوں اس کی سزا بعد میں دی گئی ہے، اس کی سزا بعد میں بیان ہوئی ہے، لیکن دل کی سزا وہ پہلے بیان کی گئی ہیں۔ یہ دل کو کیوں مقدم کیا؟ تو ایک سیدھا جواب ہے آسان سا کہ یہ قلب اور دل ہے ملک الاعضاء ہے، ملک الاعضاء ہے، یہ تمام اعضاء کا سردار ہے اور بادشاہ ہے، تو اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، ارسطو جو بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک معقولات ہے اور ایک محسوسات ہے، محسوسات اصل ہوتی ہے اور معقولات اس کی فرع ہوتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ انتفاع اصل سے انتفاع فرع آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ادراکی معقولات جو کرتا ہے وہ قلب کرتا ہے، اور ادراک محسوسات جو کرتا ہے وہ سمع اور بصر کرتے ہیں۔ تو یہ قلب یہ ادراکات فروغیہ کرتا ہے، اور سمع اور ابصار یہ ادراکات اصولیہ کرتے ہیں۔ تو اب فرع کو مقدم کیا اصل پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرع منتفی ہوئی تو اس سے انتفاع اصل نہیں آئے گی، تو اس لیے قلب کو مقدم کیا۔ اگر دل اس کی طاقت سلب ہو جائے، یہ فرع ہے، تو اس سے سمع اور ابصار کی طاقت وہ سلب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر ہم پھر معنی کریں گے تو قلب کا معنی وہ اس کی سلب سے سمع اور ابصار کی سلب نہیں آئے گی، تو اس لیے بعد میں سمع اور ابصار ذکر کرنا یہ ایک قسم کا تأسیس ہو جائے گا، یہ ایک نیا معنی اس میں آ جائے گا۔ اور اگر ہم ابصار اور سمع کو مقدم کرتے تو وہ اصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ادراکات محسوسات کی ادراکات کرتے ہیں۔ تو اگر محسوسات نفی ہو جائے جو اصل ہے تو اس کے ساتھ فرع خود بخود وہ منتفی ہو جاتی ہے۔ تو پھر دوبارہ ختم اللہ علی قلوبہم سمع اور ابصار کے بعد ذکر کرنا یہ ایک طرح کی تاکید بن جاتی، اور تأسیس اولا اور افضل ہوتی ہیں وہ تاکید سے۔ تو اس قاعدے کی بنا پر کہ معقولات یہ فرع ہے اور محسوسات یہ اصل ہے، قلب ادراک معقولات کرتا ہے اور سمع اور بصر یہ ادراک محسوسات کرتا ہے۔ تو فرع کو مقدم کیا اصل پر، کیونکہ انتفاع فرع سے انتفاع اصل نہیں آتی۔ تو علی سمعہم وعلی ابصارہم میں ایک تأسیسی معنی اور ایک نیا معنی وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے علی قلوبہم کو مقدم کیا وہ سمع اور بصر پر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہے وجدانیات اور ایک ہے محسوسات۔ قلب میں وجدانیات ہوتی ہے اور بصر اور سمع میں محسوسات ہوتی ہے، اور پھر وہی قاعدہ ہے کہ وجدانیات وہ فرع ہے اور محسوسات وہ اصل ہے، اور انتفاع فرع سے انتفاع اصل نہیں آتی۔ تو اس لیے قلوب کو مقدم کیا اور سمع کو مؤخر کیا، کیونکہ قلوب وہ فرع ہے، وہ منتفی ہو جائے تو سمع اور بصر ان کی نفی اس سے نہیں آتی۔ تو اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم کے بعد سمع اور بصر جب ذکر ہو جائے تو یہ ایک معنی تأسیسی بن جائے گا، نہ کہ تاکید وہ ہو جائے گی۔ اور یہ تاکید سے علماء کیوں اتنا احتراز کرتے ہیں، خود کو بچاتے ہیں کہ تاکید پیدا نہ ہو؟ یہ تاکید کیونکہ یہ ایک قسم کی تکرار ہوتی ہے، یہ ایک قسم کی تکرار ہوتی ہے، اور تکرار کلام عرب میں شنیع ہوتی ہے۔ تو اس تکرار سے بچنے کے لیے کلام عرب میں، کلام اللہ میں، تو وہ اس طرح کے وہ قواعد بیان کرتے ہیں۔ تیسری وجہ وہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دل سے وہ باریک اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، اور سمع اور بصر سے جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی اشیاء کی ہم ادراک کر سکتے ہیں سمع اور بصر سے۔ تو اگر سمع اور بصر کو مقدم کرتے، اگر کہتے کہ سمع اور بصر کی طاقت اللہ نے ان سے چھین لی ہے، سلب کر لی ہے، تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم ذکر کرنے کا فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ایک انسان کو اگر کوئی بڑی چیز نظر نہ آئے، کوئی بڑی چیز کا ادراک نہ کر سکتا ہو، تو وہ چھوٹی چھوٹی اشیاء کا ادراک کیسے کرے گا؟ تو سمع اور بصر ہی منتفی ہے، تو قلب سے اس کو وہ فائدے میں نہیں لا رہے، بڑی بڑی اشیاء کو وہ نہیں دیکھ سکتے، تو باریک باریک اشیاء تو بطریق اولا ان سے منتفی ہو جاتی۔ تو یہاں پر قلب کو مقدم کیا کہ باریک باریک اشیاء، جس سے باریک اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، تو
سامعہ کے ذہن میں آئے گا کہ قلب منتفی ہوا، قلب کی جو طاقت ہے وہ سلب ہو چکی ہے، تو سامعہ یا مخاطب کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ چلو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، باریک اشیاء اور باریک مسائل نہیں سمجھیں گے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے مسائل، اصول اور بڑی بڑی اشیاء ان کا ادراک تو کر سکے ہوں گے، لیکن پھر آگے چل کر پتہ چل جاتا ہے مخاطب کے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کہ نہیں، یہ تو بڑی بڑی اشیاء کا بھی ادراک نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی بڑی باتوں کا، اصولی باتوں کا، ان پر بھی ان کا علم آنا وہ مشکل ہے۔ تو یہ ایک قسم کا فرق ہے مابین میں قلب کے ادراکات میں اور سمع کے ادراکات میں، تو اس لیے وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کو مقدم کیا سمع اور بصر پر۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، پھر وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اس کو عطف کیا ہے ختم اللہ پر، یعنی یہ بھی ختم کے تحت ہے، ان کی سمع اور کانوں پر بھی اللہ رب العزت نے ختم لگایا ہے۔ اور اس طرح کی آیت وہ سورہ الجاسیہ میں اللہ رب العزت نے بعینہ ہی وہاں پر ختم کا لفظ ذکر کیا ہے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ تو یہ سورہ جاسیہ کی آیت اور یہ آیت پھر اس کے لیے وہ تفسیر بن جائے گی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو وعلی سمعہم یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ختم کے تحت ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہ وعلی سمعہم یہ معطوف علیہ وعلی ابصارہم غشاوہ یہ اس کا معطوف ہے، اور یہ بات اس طرح اصل اس طرح ہے کہ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردے ہیں، لیکن یہ معنی پھر کمزور ہے، یہ کمزور ہے کیونکہ دوسری آیت میں وہ دلیل آئی ہے کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، تو اس لیے اس وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ان دونوں کو آپس میں ملانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ یہ ختم کے تحت ہے، تو وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی ختم لگایا ہے اور مہر لگا دیا ہے۔ پھر فائدہ یہ ہے، علماء مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ قلوب جمع لایا ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ مفرد لایا ہے، سمع مفرد ہے، تو ایک آسان جواب یہ ہے کہ سمع یہ مصدر ہے، اور مصدر میں یہ قاعدہ ہے کہ کہ نہ تثنیہ ہو سکتا ہے اور نہ جمع ہو سکتا ہے، تو اس لیے مصدر کی جمع اور تثنیہ نہیں بنتی، اس لیے یہ سمع یہ مفرد لایا گیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ ادراکات قلب وہ زیادہ ہے، دل جو ہے وہ بہت سی اشیاء کا ادراک کر سکتا ہے، مختلف اشیاء کا، مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کے وسوسے، مختلف قسم کے اچھے خیالات، برے خیالات، تمام قسم کے ادراکات اس میں آ سکتے ہیں، وہ ادراک کر سکتا ہے مختلف اشیاء کا۔ یہاں پر بیٹھے ہوں گے آپ اور خیال اور ذہن اور فکر آپ کی کہیں اور چلی جاتی ہے، ادراک دور سے بھی کر لیتا ہے، دور کی چیزوں کا بھی وہ ادراک کر لیتا ہے، اور ہر جو سمع ہے، کان ہے، وہ صرف ایک ہی چیز کا ادراک کرتا ہے جو آواز ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہ قلب کی ادراکات زیادہ تھی اس لیے اس کو جمع کیا، اور سمع کی ادراکات صرف آواز ہے اور صوت ہے، تو اس لیے اس کو مفرد لایا گیا ہے۔ اور دوسرا علماء جواب کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر پھر ہم مضاف مقدر نکالتے ہیں، وَعَلَىٰ حَوَاسِ سَمْعِهِمْ، وَعَلَىٰ حَوَاسِ سَمْعِهِمْ، تو پھر یہ بھی وہ جمع ہو جائے گا، وَعَلَىٰ حَوَاسِ سَمْعِهِمْ، تو پھر یہ بھی جمع ہو جائے گا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ختم لگایا ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ختم لگایا ہے ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر پردے ہیں، غشاوہ، غشاوتن تنوین لایا ہے تعظیم کے لیے، عجیب قسم کے یا تنکیر کے لیے کہ ناشنا پردے ہیں، بہت بڑے پردے ہیں، غشاوتن عظیم پردے ہیں، بہت بڑے پردے ہیں، یا عجیب تعجب انسان کو دلاتی ہے کہ ناشنا اور عجیب پردے اللہ رب العزت نے ان کے آنکھوں پر ڈال رکھے ہیں،
وعلی ابصارہم غشاوہ، وعلی ابصارہم پھر یہ خبر مقدم ہے، اور خبر مقدم جب ہو جائے تو اس میں وہ تاکید آتی ہے، تاکید کے لیے خبر مقدم کیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور یہ الگ مستقل جملہ ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے۔ ابصار پھر جمع ہے بصور کی، اور بصور آنکھ کو بھی کہتے ہیں، قوت باصرہ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کے اندر جو قوت ہوتی ہے دیکھنے کی، اس پر بھی اطلاق بصور کا ہوتا ہے۔ اور پھر بصیرت یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بصیرت قلبی ہوتی ہے اور ایک بصیرت وہ جو ہم آنکھوں والی بصیرت۔ تو بصیرت قلبی وہ عقل کو کہتے ہیں، پھر عقل اس کو پہ کہتے ہیں بصیرت قلبی، اور ایک یہ ہے بصیرت آنکھوں والی بصیرت، قوت باصرہ، انسانی طاقت جس سے وہ اشیاء کو دیکھتا ہے، نظر آتی ہے ان کو اشیاء، تو قوت باصرہ کو بھی کہتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ دل اور کانوں کے ساتھ ختم ذکر کیا اور ابصار کے ساتھ غشاوہ ذکر کیا، یہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اور کان یہ چاروں طرف سے ادراکات کر سکتے ہیں۔ کان اگر آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو، آپ اس طرف بھی دیکھ رہے ہو، آپ کا چہرہ اس طرف بھی ہو اور آواز پیچھے سے بھی آ رہی ہو، تو آپ اس کا ادراک کر سکتے ہو۔ اور دل تو ہر طرف سے ادراک کر سکتا ہے، ہر جگہ کی ادراک کر سکتا ہے، لیکن آنکھیں وہ صرف سامنے ہی جو چیزیں اس کو نظر آتی ہے اس کی ادراک کر سکتی ہے۔ اس لیے اس آنکھوں کے ساتھ اب مناسب کیا ہے؟ پردہ ہے۔ سامنے بس کوئی چیز اس کے سامنے لٹکا دو، کوئی پردہ آ جائے تو کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی، اس کی ادراک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صرف پردہ ہی اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے کہ اس کا ادراک وہ ختم کر دے۔ غشاوتن اس کی ترکیب ایک اخفش سے نقل ہے، اس کی ایک ترکیب، اور دوسری ترکیب اس کی وہ سیبویہ سے نقل ہے۔ سیبویہ کی وہی ترکیب ہے کہ یہ مبتدا اور خبر بن جائے گی سیبویہ کے مطابق، اور اخفش کہتا ہے کہ نہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کو رفع دیا ہے جار مجرور، اس علی ابصارہم غشاوتن کو رفع علی ابصارہم نے دیا ہے، اور وہ کہتا ہے اخفش کہ کبھی کبھی جار مجرور بھی وہ رفع دے سکتی ہے۔ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ما قبل جملہ ختم اللہ علی قلوبہم وہ جملہ فعلیہ ہے، تو اس کو بھی متعلق کے ساتھ بنا کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، تو عطف جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر آ جائے گا۔ اور سیبویہ کی ترکیب میں پھر وہ نقصان وہ یہ آئے گا کہ اگر آپ اس کو مبتدا اور خبر بناتے ہو تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، تو عطف جملہ اسمیہ کا آ جائے گا جملہ فعلیہ پر، اور نحو میں عطف جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ پر وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کچھ علماء نحویہ وہ اس کو جائز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عطف جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ پر آ سکتا ہے، لیکن اخفش نے جو اس ممانعت سے خود کو بچانے کے لیے وہ اس کو کہا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کی طرح، باعتبار متعلق یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر غشاوہ وہ پردے ہیں۔ غشاوہ وہ پردے کو کہتے ہیں، غطا کو کہتے ہیں، کسی چیز کو جو ڈانپ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں غشاوہ۔ اور یہ غشاوہ یہ پھر بہت ہی، ایک ہے غطا اور ایک ہے غشاوہ۔ غطا کہتے ہیں عام سا پردہ، اور غشاوہ کہتے ہیں بہت ہی مضبوط پردہ، بہت اعلیٰ پردہ، تو پھر یہ مبالغہ بن جائے گا کہ بہت ہی مضبوط پردے ہیں، کوئی عام پردے نہیں ہیں، تو پھر جملے میں بھی مبالغہ وہ پیدا کرنے کے لیے غشاوہ کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے اور غطا کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ بہت ہی بڑے اور عظیم اور ناشنا قسم کے پردے اللہ رب العزت نے ان کے آنکھوں پہ لگا رکھے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصار پھر جمع لایا ہے مفسرین کے نزد، کیونکہ ابصار بصر اور آنکھوں کی بھی مدرکات اور ادراکات بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے رنگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اشیاء ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے۔
تو اس کی ادراکات کافی زیادہ ہے، تو اس لیے ابصار وہ جمع لایا ہے۔ اور وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ ولہم عذاب عظیم، لہم عذاب عظیم یہ پھر جملہ اسمیہ لایا گیا ہے۔ اور عذاب لغتاً یہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو، جو چیز میٹھی ہو اس کو کہتے ہیں عذاب۔ یہ عذب سے ماخوذ ہے یا عذب سے ماخوذ ہے، عذب یا عذب سے ماخوذ ہے۔ اور پھر عذاب کو عذاب عرف میں عذاب کہتے ہیں ہر درد اور تکلیف جو انسانی جسم کو پہنچے، جو انسانی جسم کو دکھ دے تو اس کو کہتے ہیں عذاب۔ پھر عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر اس میں معنی آ جاتا ہے سلب العذوبت کا، کہ عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے وہ مٹاس سلب ہو گئی ہے، اس سے مٹاس اس کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ سلب کر دیا گیا ہے، وہ نفی کر دی گئی ہے، تو انسان کو دکھ اور درد دی گئی، تو اس کو کہتے ہیں سلب العذوبت۔ اور اس کو پھر کہتے ہیں تسمیۃ الشیء بضدہ، کہ ایک چیز کو اس کے ضد اور خلاف پر آپ اس کو مسمى کر دو۔ عذاب کہتے ہیں میٹھی چیز کو، لیکن پھر شرع میں اور عرف میں عذاب کو عذاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دکھ درد اور تکلیف ہوتا ہے، تو یہ اس کا ضد بن گیا، تو تسمیۃ الشیء بضدہ یہ بن جائے گا۔ تو عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر اس جملے میں بھی حصر ہے، اور حصر یہ ہے کہ یہ خاص یہ جو عظیم قسم کا عذاب بیان ہو رہا ہے یہ صرف ان کفار تک ہی خاص ہے، کافروں کے لیے ہی صرف عذاب عظیم ہے۔ تو حصر ہے کہ یہ عذاب ان عنادی کفار تک اللہ رب العزت نے وہ منحصر کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ عظیم یہ صفت عذاب کی لائی گئی ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس عذاب کی وہ انتہا کو، کہ یہ انتہائی خطرناک عذاب ہوگا۔ اور عظیم کس لحاظ سے ہوگا؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس عذاب کو عظیم کہا گیا ہے کیونکہ یہ عذاب دائمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا، لا یخفف، یہ عذاب ان سے کبھی اس میں خفت اور تخفیف وہ نہیں آئے گی، ایک دائمی ہوگا اور دوسرا اس میں تخفیف نہیں آئے گی۔ تو عذاب دائمی بھی ہو جائے، ہمیشہ بھی ہو جائے، اور پھر اس میں تخفیف بھی نہ آتی ہو، تو یہ عذاب پھر عظیم عذاب بن جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس نے ان کو تمام اطراف سے گھیرا ہوا ہوگا، تمام اطراف سے ان پر احاطہ کیا گیا ہوگا، تو اس لیے اس کو عذاب عظیم کہا گیا ہے، اور اس میں شدت بہت زیادہ ہوگی دنیا کے عذاب کے مقابلے میں، تو یہ اس لیے عظیم بن جائے گا ان کے بارے میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پھر امام خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کا اطلاق مصداق ان کے لیے دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یہ صرف آخرت تک خاص نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْقَتْلِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ، کہ ان کو مسلمان قتل کریں گے، ان سے جہاد کریں گے، ان سے قتال کریں گے ان کفار سے، تو ان کو قتل کر کے یہ ان کے لیے ایک عذاب ہے، ان پر اقامت حدود ہوگی، اور ان کو قید میں ڈالا دیا جائے گا، ان کو قیدی بنا دیا جائے گا، اور ان کو اپنے علاقوں سے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ تو یہ آگے سورہ بقرہ میں بھی آئے گا کہ تو یہ تمام ان کے لیے دنیاوی عذاب پر بن جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے وہ آگ والی اور جہنم والی عذاب ہوگی۔